بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کبھی ایسا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسا دعوی نہیں کہ جس کو دلیل ثابت کرنے کی ضرورت ہو، یعنی یہ تو بالکل سطحی سی بات ہر بندے کو پتہ ہے، اس کو ترجمۃ الباب بنا کے پھر اس پر دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب وہاں بھی سوچا جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ میں ایک باب ہے، باب قول الرجل ما صلینا، کہ بندے کا یہ کہنا ما صلینا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اصل خلاصہ یہ بنا کہ ما صلینا کہنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ باب قول الرجل ما صلینا، اب یہ ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی یا جنہوں نے نہیں پڑھی، ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی کہنا ہے ما صلینا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی یا کچھ لوگ پڑھ چکے ہیں، کچھ لوگوں نے ابھی پڑھنی ہے نماز کے وقت میں، تو وہ یہی کہیں گے ما صلینا، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس کو دعویٰ بنا کے پھر اس کو ثابت کرنا دلیلیں دے کے، تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باب قول الرجل ما صلینا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ما صلینا کے لفظ بولنا مکروہ ہے، تو امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ تو حدیث میں موجود ہیں ما صلینا۔ تو ایسے کئی باب ہیں، یعنی جہاں بظاہر لگے گا کہ یہ بھی کوئی بات ہے ثابت کرنے کی جس کی ضرورت ہو، تو ماضی میں کوئی امام بخاری سے پہلے کوئی ایسا طبقہ چھوٹا یا جماعت گزر چکی ہوتی ہے کہ جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہوتا ہے، تو امام بخاری اس بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو مکروہ سمجھا جائے، بلکہ ایسا کہا جاتا رہا ہے۔ مثلا جس طرح کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ صرف رمضان کہنا صحیح نہیں، شہر رمضان کہنا چاہیے، تو اب وہاں ترجمۃ الباب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو وہاں یہ نہیں ہے من صام شہر رمضان، بلکہ صرف رمضان ہے، تو اس طرح پتہ چلا کہ صرف رمضان بھی کہا جا سکتا ہے لفظ شہر کے بغیر رمضان کے مہینے کو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس طرح نام لیے بغیر بہت سے لوگوں پر رد کیا ہے، اور اس طرح کے جو رد ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، ان دونوں پر ہیں۔ ان جو حدیث کی کتابیں ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، تو امام ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق، ان دونوں کی جو مصنف ہیں، یعنی ان کتابوں کا نام ہی مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، تو ان دونوں کتابوں میں چونکہ کثرت سے آثار صحابہ مروی ہیں، تو جس نے یہ دونوں کتابیں عمیق مطالعہ سے پڑھی ہوں تو اسے پھر بخاری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کی رمز کیا ہے کہ اس میں کس کا رد کرنا مقصود ہے۔ اگلی عادت، یہ پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ جو موضع اختلاف ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کے اندر
جو قول صحابی یا قول تابعی سب سے پہلے ذکر کریں وہ امام بخاری کا مختار ہوتا ہے۔ اگلی عادت، امام بخاری ترجمے میں ترجمۃ الباب میں جزم کے لفظ تب استعمال کرتے ہیں جب ان کے پاس اس کے اوپر قوی دلائل موجود ہوں، تو یا تو پھر ویسے استفہام کے ساتھ ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں یا ابہام کے ساتھ، لیکن جزم کے ساتھ تب ذکر کرتے ہیں کہ جب اس پر قوی دلائل موجود ہوں۔ اگلی عادت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متفق علیہا اور مختلف فیہا دونوں قسم کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اگلی عادت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادلہ میں جب تعارض ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادلہ میں تعارض ہو اور وہ تعارض ایسا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے کوئی وجہ تطبیق موجود ہے۔ وجہ تطبیق جو ہے کہ ایک دلیل کا محمل جدا ہے، دوسری کا محمل جدا ہے، تو اس محمل کو ہی امام بخاری ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس طرح متعارض حدیثوں کے اندر تطبیق دی جا سکتی ہے۔ اس کی جنرل مثال اس طرح ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ تو دوسری حدیث ہے اول ما یقضی بہ فیہ الدماء، کہ سب سے پہلے جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا مسئلہ ہے، قتل کا مسئلہ ہے۔ تو اب اس میں کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، یہ ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا محمل ہے، اور جب اپنا اپنا محمل ہے تو پھر ایک حدیث دوسری حدیث کے معارض نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے حقوق اللہ کے لحاظ سے، دوسری حقوق العباد کے لحاظ سے، تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مسئلہ ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا مسئلہ ہوگا۔ اب دونوں میں ایک ایک چیز محمل پایا گیا، تطبیق ہو گئی، یا ایک ہے کیس لگنا، دوسرا ہے کیس کا فیصلہ ہونا۔ تو اول ما یحاسب بہ العبد وہ جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ سماعت کیس کی سماعت جس کی سب سے پہلے ہوگی وہ نماز ہے، لیکن جس کیس کا سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا وہ قتل کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں اور دونوں کی جدا جدا اولیت ہے۔ ایک کی اولیت کیس دائر ہونے کے لحاظ سے ہے، سماعت کے لحاظ سے ہے، اور دوسرے کی اولیت فیصلے کے لحاظ سے ہے، یا تیسرا اول حقیقی اور اول اضافی کے لحاظ سے اول کی دو قسمیں بنا کر۔ تو بخاری شریف میں جلد نمبر 1 میں نکالیں صفحہ نمبر 12، باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر۔ اس کے بعد کچھ تعلیقات ہیں اور آگے معطوف ہے وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ۔ تو یہ بھی ترجمۃ الباب کا حصہ ہے کہ خوف المؤمن پر عطف ہے اس کا،
کہ یہ باب دو چیزوں کے بارے میں ہے۔ ایک تو اس بارے میں کہ مومن ڈرے اس سے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے، اور دوسرا کس بارے میں ہے کہ مومن کو جو ڈرایا گیا ہے کہ وہ تقاتل اور عصیان پر اصرار نہ کرے توبہ کے بغیر۔ یہ ترجمۃ الباب کے دو حصے ہیں، نظر آیا نا دونوں؟ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یوں یعنی اتنا درمیان میں فاصلہ ہے، کالا ابراہیم سے لے کر الا منافق تک، یہ ترجمۃ الباب کے دو حصوں کے درمیان ہی فاصلہ آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب نیچے جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، نظر آئی ہے نا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی یہاں قتال ہے مطلب ہے اس سے لڑنا جھگڑنا مومن سے کفر ہے۔ آگے دوسری حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گھر سے، ارادہ تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، یعنی معین بتا دوں۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دو بندے جھگڑ پڑے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باہر نکلا تو اس لیے تھا کہ میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاتا، لیکن فلاں آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، تو فرفعت، تو لیلۃ القدر کا جو علم تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، قریب ہے کہ یہ علم کا اٹھا لیا جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہو، کہ یہ ویسے اگر ایک معین ہو جاتی تو باقی لحاظ سے لوگ تقیہ کرتے کہ معین وہی رات ہے اور وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو اب معلوم نہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کی تلاش میں اور راتوں کو بھی زندہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو التمسوها فی السبع والتسع والخمس، کہ تلاش کرو اس کو 7ویں رات میں، یعنی 27ویں جو بنے گی وطر کے لحاظ سے آخری عشرے کی 7ویں، اور 29 جو بنے گی اور 25 جو بنے گی۔ تو یہاں پر یعنی دو حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور بظاہر ان میں تعارض لگتا ہے، اور ان کا جدا جدا محمل جو ہے وہ موجود ہے، اس جدا جدا محمل کو ترجمۃ الباب میں ذکر کر کے تعارض اٹھایا گیا ہے۔ مثلا پہلی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ مومن سے قتال کفر ہے، یعنی قتال جو ہے وہ جھگڑا ہے۔ دوسری میں فتلاحا رجلان من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے، تو جھگڑنے کے باوجود بھی مسلمان ہی تھے، جبکہ پہلے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو قتال کفر ہے، یہ تب کفر ہے جب اس کے ساتھ لڑائی کی جائے اس کے مومن ہونے کی وجہ سے۔ اگر مومن ہونے کی وجہ کو سامنے رکھے بغیر لڑائی ہو تو پھر کفر نہیں ہے، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے سے اس لیے لڑ رہا ہے یہ مسلمان کیوں ہے، تو گویا کہ پھر اس کے نزدیک ایمان سے بیزاری ہے، تو اس کا اپنا ایمان بھی نہیں رہے گا۔ تو
یعنی مومن کو قتل کرنے کے دو نظریے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس سے کوئی مالی جھگڑا ہے، کسی کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے مومن ہونا اس کا اس بندے کو پسند نہیں کہ یہ مومن کیوں ہے، تو مومن ہونے کے لحاظ سے اس سے جو جھگڑا کرے گا تو پھر یہ جھگڑا کفر بن جائے گا، اور اگر اس کے بغیر کرے گا تو جھگڑا کفر نہیں ہوگا۔ تو فتلاہا رجلان، وہاں پر جھگڑا تھا، لیکن جھگڑا اس بنیاد پر نہیں تھا ایک کا دوسرے کے ساتھ کہ یہ مومن کیوں ہے یا یہ صحابی کیوں ہے، تو وہ جھگڑا پائے جانے کے باوجود پھر بھی مسلمانوں میں ہی سے شمار ہو رہے تھے۔ اور جس وقت جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ اس لیے جھگڑا کرتا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے، تو پھر وہ قتال جو ہے وہ عام چیز نہیں رہتا، بلکہ وہ ایمان سے عداوت ہے اور بغاوت ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ معاذ اللہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی رمز ہے کہ اصل میں دونوں حدیثیں متعارض تھیں، تو ان کا تعارض اٹھانے کے لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب ایسا بنایا کہ ترجمۃ الباب سے ہر ایک حدیث کا اپنا اپنا محمل واضح ہو جائے اور تعارض جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یعنی ویسے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مشکلات حدیث کی کتابیں ان کے میں ایسا ہوتا ہے، یعنی جس طرح کہ شرح معانی الآثار ہے یا شرح مشکل الآثار ہے، مشکل الآثار بھی امام طحاوی کی ہے، تو یا باقاعدہ عنوان قائم کیا جائے، پھر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی جائے، تو امام بخاری نے یعنی اختصار کے ساتھ محض ترجمۃ الباب سے ہی یہ کام کیا ہے کہ باقی تو صرف حدیثیں ہی روایت کی ہیں، کوئی شرح نہیں کی، لیکن ترجمۃ الباب جو ہے وہ ایسا ذکر کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر شرح ہو گئی ہے کہ یہ حدیثیں آپس میں متعارض نہیں ہیں، بلکہ ان کا جدا جدا محمل ہے۔ جس طرح اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ و اول ما یقضی بہ الدماء، وہ تطبیق سے پتہ چلا کہ دونوں ہی صحیح ہیں، اپنی اپنی جگہ دونوں کا جدا محمل ہے۔ تو اس طرح یعنی امام بخاری کبھی ترجمۃ الباب سے ہی پورا مسئلہ شرح والا بھی حل کر دیتے ہیں۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ متعارض حدیثوں کا تعارض دو جدا جدا باب قائم کرنے سے اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ فقہ میں بھی آپ نے اصول شاشی سے لے کے پڑھا ہوا ہے کہ ایک حدیث ہے لا نکاح الا بولی، اور دوسری ہے الایم احق بنفسها۔ پہلی ہے لکھ لو لا نکاح الا بولی، اس میں یہ مطلب بنے گا کہ اگر عورت کا ولی پاس نہیں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری جو ہے الایم احق بنفسها، کہ جو شوہر دیدہ عورت ہے جس کی پہلی ایک بار شادی ہو چکی ہے، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے، تو اب وہ اپنی خود زیادہ حقدار ہے۔ یعنی یہاں مطلب یہ بنا کہ ولی کی حیثیت ثانوی ہے۔ تو ایک حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مطلقاً نکاح کے اندر ولی کی حیثیت اولی ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ولی کی حیثیت ثانوی ہے۔ تو امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ ایسے مقام پر دو جدا جدا باب قائم کر کے تعارض ختم کرتے ہیں۔ تو بخاری کی کتاب النکاح کے اندر دو باب ہیں، ایک باب ہے باب لا نکاح الا بولی، دوسرا باب لا نکاح الا برضاہا۔ یہ دو جدا جدا ترجمۃ الباب ہیں،
اور ان کے نیچے جدا جدا حدیثیں ہیں جو بظاہر آپس میں متعارض ہیں۔ مثلا پہلی میں یہ ہے کہ اگرچہ عورت کی اپنی رضا ہے لیکن مگر ولی راضی نہیں ہے تو پھر اس کا نکاح نہیں ہوگا، اور دوسری میں یہ ہے کہ اگرچہ ولی راضی ہے لیکن عورت کی اپنی رضا نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، تو یہ آپس میں متعارض ہو گئے۔ تو امام بخاری جو ہیں انہوں نے دونوں کو جدا جدا دو باب ذکر کر کے اس تعارض کو دور کیا۔ تو مطلب یہ بنا کہ بات ایک ہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں کہ ولی کے بغیر نکاح کرے، یعنی ولی کی اجازت یا ولی کے ہونے کے بغیر، اور ولی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عورت کی رضا کے بغیر اس کا کسی کے ساتھ نکاح کر دے۔ تو حدیثوں کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو حدیثاً الایّم احق بنفسہا، تو اس کا مقابلہ ولی کے ساتھ نہیں، کہ ادھر تو یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہوگی تو نکاح ہوگا، اور ادھر احق بنفسہا کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی ضرورت ہی نہیں اور یہ خود ہی اپنا اجازت اور اپنا جو ہے وہ نکاح کی مختار ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے اظہار رضا اور ایک ہے عدم اظہار رضا، یعنی رضا تو دونوں حالتوں میں ضروری ہے، کس کی؟ عورت کی۔ صرف یہ ہے کہ جب ایم ہے تو وہاں پر رضا کا اظہار ضروری ہے، اور جب ایم نہیں ہے یعنی کنواری ہے تو وہاں پر رضا کا اظہار ضروری نہیں۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ الایم احق بنفسہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نکاح کے سلسلہ میں ولی کی ضرورت ہی نہیں، ولی کی دونوں جگہ ضرورت ہے، صرف پہلی جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی رضا کا اظہار ضروری نہیں، اور دوسری جگہ عورت کی رضا کا اظہار ضروری ہے۔ تو یہ تطبیق کے لیے انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو جدا جدا باب جو ہیں وہ قائم کر دیے۔ باب لا نکاح الا برضا، یہ لفظ رضا بول کر انہوں نے احق بنفسہا کی وضاحت کر دی۔ اگلی عادت، یہ خصوصی طور پر یعنی جو مطابقت ہوتی ہے ترجمۃ الباب کی حدیث کے ساتھ، اس کے لحاظ سے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کبھی باب کے اندر ایسی حدیث کا ذکر کر دیتے ہیں جو خود ترجمۃ الباب پر بالکل دلالت نہیں کرتی۔ یعنی ویسے تو قانون ہے نا کہ ترجمۃ الباب کے تحت حدیث وہ ذکر کرنی ہے جس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو، یعنی مقصد ہی یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے ایک دعویٰ ہے اور حدیث اس کی دلیل ہے، تو ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ حدیث ترجمۃ الباب پر دلالت کرے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث اور ترجمۃ الباب کا آپس میں کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا، یعنی ترجمۃ الباب اور چیز ہے اور حدیث ٹوٹلی اور چیز ہے، یعنی دلالت نہ مطابقی ہے، نہ تضمنی ہے، نہ التزامی ہے۔ کیونکہ یہ بھی یعنی دلالت میں ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری وہ حدیث ہی لائیں جو دلالت مطابقی سے ترجمۃ الباب کو ثابت کرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کبھی حدیث دلالت تضمنی کے لحاظ سے ثابت کرے گی، کبھی دلالت التزامی کے لحاظ سے ثابت کرے گی۔ مثلا انسان کی دلالت حیوان ناطق پر یہ مطابقی ہے،
معنی موصولہ کی جز پر ہو تو تضمنی ہے، یعنی صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، اور خارج لازم پر مثلا کتابت پر وہ دلالت ہوگی التزامی، جو انسان کے مفہوم سے خارج ایک چیز پر دلالت ہو رہی ہے۔ تو اکثر یہ ہوگا کہ مثلا یہی جو ابھی گزرا ہے باب لا نکاح الا بولی، تو نیچے حدیث بھی وہی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث اور ہے، ترجمۃ الباب اور ہے، اور یہ عام محدثین کے نزدیک یہ ایک عیب ہوگا کہ ترجمہ عنوان کچھ ہے، مثلا عنوان جو ہے وہ شب برات کے بارے میں ہے، اور نیچے حدیث جو ہے وہ 10 محرم کے بارے میں ہے، تو آپس میں کہا جائے گا کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مصنف ہوگا تو پھر اس پر اعتراض جا بجا ہوں گے، یا جس طرح جلسے کے لحاظ سے یعنی جلسہ جو ہے وہ شب معراج کا ہو اور تقریر ساری کوئی 10 محرم کی کر دے تو سمجھا جائے گا کہ یہ تو موضوع پہ بولے ہی نہیں ہے۔ تو یعنی بظاہر جب بخاری میں ایسی صورت ہوگی کہ ترجمۃ الباب اور ہوگا اور تقریر اور ہوگی، تو بخاری میں ایسا نہیں ہوگا کہ امام بخاری بھول گئے ہیں یا معاذ اللہ اناڑی ہیں کہ ترجمۃ الباب اور ہے نیچے حدیث اور ہے۔ جب حدیث بالکل ترجمۃ الباب سے جدا ہوگی تو پھر بھی وہاں ایک مطابقت ہوگی۔ وہ یہ عادت ہے جو اب ہم لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کے اصل میں طرق کئی ہیں، حدیث کے طرق کئی ہیں، ان طرق میں سے ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جس کے اندر جو متن ہے اس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو اس ترجمۃ الباب پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو امام بخاری اگرچہ اس متن کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن اصل حدیث جس کے طرق کئی ہیں اس حدیث کو ذکر کر کے مقصد یہ ہے کہ اس کے دوسرے طرق بھی دیکھے جائیں اور ان طرق سے ترجمۃ الباب پر دلالت کو دیکھا جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عام بندے کو پتہ نہیں چل سکتا اس مطابقت کا، اس مطابقت کا پتہ ماہرین کو چلے گا کہ جن کو ہر حدیث کے سارے طرق کا پتہ ہو اور سارے جو طرق ہیں یعنی ساری سندیں ان کے ساتھ لگنے والے ہر متن کا پتہ ہو، ہر متن کے الفاظ کا پتہ ہو، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت ہے۔ سمجھ آئی نا سائیں؟ یعنی یہ تمہید بخاری دوسری صورت میں پوری بخاری کی ایک شرح ہے، یعنی جس میں آگے یعنی ویسے تو متن عموماً آسان لفظ ہوتے ہیں، یعنی ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو اصل جو ہے وہ مفہوم واضح کرنا ہے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے اور وہ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر ان عادات کی وجہ سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہاں فلاں چابی لگ رہی ہے، یہاں فلاں چابی لگ رہی ہے، تو یہ ساری چابیاں جو ہیں وہ اس تمہید کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اکٹھی ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔